السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک سلائے رکھا؟ تو چلیے بتاتے ہیں دوستو۔ جو واقعہ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ واقعہ ہے اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ تو دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں مابعوث فرمایا جن کا نام حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ دوستو وقت نظر اس زمانے کا ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے بیت المقدس کے سارے علاقے کو توڑ کر ویران بنا دیا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو فلسطین سے قید کر کے بابل لے آیا۔ اور جب حضرت عزیر علیہ السلام وقت نظر کے قید سے آزاد ہوئے تو حضرت عزیر علیہ السلام نے سفر کی تیاری کی اور اپنے گدھے پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے۔ اور اس کے بعد شہر کی ویرانی دیکھ کر، لوگوں کی قبر کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے، اے پروردگار عالم، اب یہ لوگ تو پھر سے کیسے زندہ کرے گا اور اس ویران شہر کو تو پھر سے کیسے آباد کرے گا؟ یہ کہہ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں کچھ میوہدار درخت موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہ پھل کھائے اور انگور کے رس پیے اور کچھ پھل اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ ان کا گدھا بھی تھا جس پر سوار ہو کر وہ بیت المقدس آئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام آرام کرنے کے لیے لیٹے اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور عزیر کی روح قبض کر لو۔ اور دوستو اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو آپ کا گدھا تھا اور ان کا کھانا تھا وہ ویسے ہی پڑا رہا، وقت گزرتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے نظروں سے آپ علیہ السلام کو پوشیدہ رکھا تھا۔ دوستو تقریباً 70 سال کے بعد فارس کے ایک بادشاہ بیت المقدس کی طرف آیا اور اس کو آباد کرنے لگا۔ اور اس کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو وقت نظر کے حملے کے بعد ادھر ادھر بھٹک گئے تھے وہ سب کے سب آ کر پھر سے بیت المقدس میں آباد ہونے لگے اور بڑی بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے لگے اور اس شہر کو پھر سے آباد کیا گیا۔ اور دوستو اس کے بعد 30 سال گزر جانے کے بعد جب تقریباً 100 سال گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عزیر علیہ السلام کو پھر سے زندہ کیا اور پوچھا، اے عزیر تم کتنے دن سے یہاں پر ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزیر دیکھو تمہارے ساتھ تو تمہارا گدھا بھی سویا تھا۔ پھر جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو آپ کے گدھے کی ہڈیاں زمین پر بکھری ہوئی تھی اور پھر غیب سے آواز آنے لگی کہ اے عزیر اللہ نے تمہیں 100 سال تک سلا دیا تھا اور آج پھر سے تمہیں دوبارہ زندہ کیا گیا ہے، اور اب دیکھو تمہارے گدھے کو میں کس طرح سے زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے رہے کہ آپ کے گدھے کی ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئی اور اس پہ ماंس چڑھنا شروع ہو گیا۔ تو پھر وہ گدھا زندہ ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزیر دیکھ آج بھی تیرا کھانا ویسے کا ویسا ہے جیسے 100 سال پہلے تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے ہیں تو ان کا کھانا پہلے جیسا ہی تھا۔ اور یہ سب دیکھنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام روتے ہیں اور ان کے زبان سے نکلتا ہے، بے شک جو انسان کو خون کی ایک بوند سے زندگی دے سکتا ہے تو وہ انسان کی گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ پھر سے زندہ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور اللہ تعالیٰ کے مرضی کے بغیر ایک پتا تک بھی نہیں ہل سکتا۔ اور دوستو وہی خدا ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے، وہی خدا ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، وہی خدا ہے جو صبح کرتا ہے، وہی خدا ہے جو رات کرتا ہے، اور وہی خدا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔